حضرات، کتابوں کے اسپیشلسٹ کہہ لیجئے، کتابوں کی تزئین نوکے پلک درست کرنے کی صلاحیت، تحریروں کی زیب بندی خالص ادبی و علمی کام ہے، اور اس کام کے لیے قدرت نے خیر آباد کی ایک عظیم شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے، جسے ہم لوگ مولانا ضیاء الحق صاحب حاجی بابو کے نام سے جانتے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مولانا ضیاء الحق صاحب عرف حاجی بابو سے گزارش کرتا ہوں کتاب کے تعارف کے سلسلے میں آپ تشریف لے آئیں اور ہم تب کتاب کا تعارف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی لئن شکرتم لازیدنکم۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام و دانشوران قوم و ملت اور بھیرا و نیت پور کے جواں ہمت و باحوصلہ نوجوانوں، بھور ماضی قلعے ڈوبی تھی جن کو قعر دریا میں، بھور ماضی قلعے ڈوبی تھی جن کو قعر دریا میں، ابھار ہے گردش افلاک آج انتہا نشینوں کو۔ تاریخ بھیرا اور نیت پور کے رسم اجرا کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میں ممنون ہوں مصنف کتاب مولانا محفوظ احمد قاسمی کا کہ انہوں نے اس اہم اور تاریخی اور دستاویزی کتاب کا تعارف لکھنے اور اسے پیش کرنے کا موقع دیا۔ حضرات گرامی قدر، شمالی ہندوستان کا مشرقی خطہ، جسے ہماری تاریخ میں دیار پورب اور اس وقت پوروانچل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ خطہ خاص کر جونپور و اعظم گڑھ کے مسلم حکمراں، بالخصوص سلاطین شرقیہ کے عہد اقتدار میں علم و عرفان، تہذیب و تمدن، فضل و کمال اور علماء و مشائخ، صوفیاء و صالحین اور شعراء و ادباء کی کثرت کے باعث سمرقند و بخارا اور مصر و بغداد کی ہمسری کر رہا تھا۔ ان سلاطین کی علم پروری اور علماء نوازی کی وجہ سے دور دراز کے خطے سے ارباب فضل و کمال کھنچ کھنچ کر یہاں آ رہے تھے۔ یہاں مدارس و مساجد اور خانقاہوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ اس وقت اس پورے خطے مشرق کو جو علمی تفوق اور روحانی امتیاز حاصل تھا، اگر اس کی جھلک دیکھنی ہو تو مورخ اسلام مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کی مشہور زمانہ کتاب دیار پورب میں علم اور علماء کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی دیار پورب کی ایک قدیم بستی سلطان پور، جو اس وقت بھیرا کے نام سے معروف ہے، یہ اعظم گڑھ شہر سے بجانب مشرق 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹونس ندی کے کنارے آباد ہے۔ اپنے آغاز قیام ہی سے یہ بستی ارباب علم و فن، اصحاب صلاح و تقوی اور ائمہ رشد و ہدایت کا ماوا و ملجا تھی۔ ایک طرف علوم نقلیہ و عقلیہ کے جامع نابغہ روزگار علماء علوم و فنون کے دریا بہا رہے تھے، تو دوسری طرف آسمان رشد و ہدایت کے آفتاب و ماہتاب تزکیہ نفوس اور اصلاح قلوب کی دولت بے بہا سے ایک عالم کو روشن کر رہے تھے۔ سلطان پور، جو اب صرف بھیرا کے نام سے متعارف و معروف ہے، زمانہ قدیم سے اپنی مردم خیزی کی وجہ سے دوسروں کے لیے باعث رشک رہا ہے، لیکن افسوس کہ اس قدیم و تاریخی اور علمی و روحانی بستی کی کوئی باقاعدہ و معتبر و مستند تاریخ نہیں لکھی گئی۔ قاضی اطہر صاحب نے دیار پورب میں اور عزیزم مولانا محمد عرفات سلمور گرم دیوان شاہ پر لکھی گئی کتاب میں کسی قدر تفصیل سے یہاں کے حالات لکھے ہیں۔ یہاں کے ایک بریلوی عالم، ان کا ذکر ابھی مولانا محفوظ صاحب نے کیا، انہوں نے بھی یہاں کے علماء کا تذکرہ لکھا ہے، لیکن ان کا جو ان کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ ذکر اعجاز جو استاد محترم حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب آزمی نور اللہ مرقدہ کی سوانح ہے، اس میں مفتی شرف الدین صاحب نے ایک باب لکھا ہے جہاں جونپور سے لے کر بھیرا تک کی مختصر تاریخ اس میں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی جواں ہمت اٹھتا اور یہاں کی قدیم و جدید تاریخ اور اس کے نابغہ روزگار افراد پر تحقیق و جستجو کے ساتھ کام کرتا۔ یہ خدمت ہمارے بلند حوصلہ نوجوان فاضل مولانا محفوظ احمد قاسمی بھیروی کے لیے مقدر تھی۔
مولانا موصوف ایک ذہین و فطین، اخاذ طبیعت کے مالک اور تحقیقی ذوق رکھنے والے صاحب قلم فاضل ہیں۔ مدرسہ نور الاسلام ولید پور سے عالمیت کے بعد دارالعلوم دیوبند سے 2004 میں فضیلت کی تکمیل کی۔ اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے عربی ادب اور انگلش لٹریچر میں BA اور MA کیا۔ اس طرح وہ اردو، عربی اور انگلش تینوں زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں، اور اردو کے علاوہ انگریزی اور عربی میں بھی ان کے مضامین آتے رہتے ہیں۔ یہ گزشتہ 15 سال سے بسلسلہ ملازمت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مقیم ہے۔ ان کی تاریخ بھیرا کا کام بھی بڑے عجیب انداز میں شروع ہوا۔ کچھ ذکر مولانا نے ابھی کیا ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، تو ہے کہ جو صغیرات الامور کبیر ہوا، یعنی کبھی کبھی چھوٹی اور معمولی چیزیں بھی بڑے کاموں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب بھلا بتائیے کہ ایک برگد کے درخت پر لکھے جانے والے مضمون سے تاریخ بھیرا جیسی اہم کتاب وجود میں آئی۔ مولانا نے مختصراً اس کی داستان بھی سنائی۔ ان کی بے حد مصروف ملازمتی زندگی کے ساتھ برگد کے درخت پر جو مضمون لکھا گیا، جب لوگوں نے ان کو متوجہ کیا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کام کریں تو تاریخ بھیرا آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے دیار میں سب سے پہلے قاضی اطہر صاحب نے 1947 میں تاریخ تذکرہ مشاہیر اعظم گڑھ لکھنا شروع کیا، جب وہ نور العلوم بہرائچ میں مدرس ہوئے، لیکن وہ کام پورا نہیں ہوا۔ بہرحال تذکرہ علماء مبارک پور تو انہوں نے لکھ دی۔ اس خطے کی پہلی مقامی تاریخ ہے۔ ان کے ایما پھر مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی نے تذکرہ علماء اعظم گڑھ لکھی۔ قاری صاحب کے شاگرد مولانا عثمان معروفی، انہوں نے مشاہیر پورا معروف اور مشاہیر کوپا گنج لکھی۔ پھر تذکرہ علماء مئونات بھنجن لکھی، اور بہت ساری کتابیں اس کے لکھی گئی، لیکن سب کی اساس اور بنیاد مولانا قاضی اطہر مبارک پوری تھی۔ بہرحال مولانا نے یہ کام شروع کیا، لیکن ان کی بے حد مصروف ملازمتی زندگی کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کا قلم اس موضوع پر رواں دوا رہا، جو بالآخر تاریخ بھیرا پر تمام ہوا۔ میں ایک سفر میں ریاض پہنچا اور ہفتہ بھر ان کا مہمان رہا۔ اس وقت انہوں نے اپنے کام کی تفصیلات میرے سامنے رکھیں اور اس سلسلے میں مشورہ چاہا، اور انہوں نے کہا کہ وطن سے دوری اور ملازمت کی مصروفیات کی وجہ سے کام کی رفتار بہت سست ہے، لیکن ان کا یہ کام مجھے بہت پسند آیا، اور میں نے حوصلہ افزائی بھی کی، اور اسی دوران میں نے اپنے وطن خیر آباد کی تاریخ اور وہاں کے علماء اور دانشوروں کا تذکرہ لکھا، جو 2022 میں شائع بھی ہو گیا۔ مولانا کا کام 2020 میں شروع ہوا اور 2026 میں تکمیل کو پہنچا۔ ہم نے تو 2021 میں شروع کیا اور 22 میں اس کو مکمل کر لیا، اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ مجبوریاں نہیں تھیں، لیکن اس راہ کی جو دشواریاں تھیں وہ ہمارے سامنے آئیں کہ اس کے لیے کتنی جستجو کرتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ فرد واحد کی ذاتی دلچسپیوں کا مظہر ہے، بلکہ ایک بات میں اور کہوں گا کہ اس میں انہوں نے صرف اپنی ذہنی، علمی اور قلمی صلاحیت نہیں، اپنی مالی صلاحیت بھی صرف کی، بغیر کسی سے کوئی تعاون نہیں۔ ہمارے ساتھ تو پورا گاؤں تھا، کتاب چھپی اور کوئی ایک کتاب مفت میں کسی نے نہیں لی، ساری کتابیں لوگوں نے پیسے دیے اور کتاب لی تاکہ اس کا بوجھ کسی پر نہ پڑے۔ بہت سے لوگوں نے 10-20 نسخے بھی لے لیے تاکہ جو تقسیم کرنے ہیں اس کا بوجھ مجھ پر نہ پڑے۔ یہ تو ہمارے یہاں کے لوگوں نے کیا ہے۔ بہرحال جب یہ کام مکمل ہو گیا تو انہوں نے میرے پاس بھیجا کہ میں اسے دیکھ کر اپنی رائے دوں اور اپنے تاثرات لکھوں، لیکن میں اس وقت ایک دوسرے کام کی مصروفیت کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکا، جس پر مجھے افسوس ہے۔ آج جب یہ کتاب چھپ کر آ گئی تو انہوں نے میرے پاس بھیجی کہ اس وقت نہ صحیح اب اس پر کچھ لکھوں، تو رسم اجرا کی تقریب میں پیش کرنے کی مناسبت سے اسی کی تلافی کے لیے یہ چند سطریں پیش کر رہا ہوں۔ زیر نظر کتاب تاریخ بھیرا ولید پور جو 20 سے زائد ابواب اور 667 صفحات پر مشتمل ہے، میرے علم میں یہ مصنف موصوف کی پہلی تصنیفی کاوش ہے، جس میں انہوں نے حد درجہ محنت و کاوش کی ہے، اور اس سلسلے میں اردو، فارسی، ہندی اور انگلش میں موجود مصادر کی ورق گردانی کی، اور ان تمام لوگوں سے ملے جن سے کچھ رہنمائی کی امید تھی۔
اور کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا پوری تلاش و تحقیق کے ساتھ لکھا گیا، اور اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ کوئی بات بے حوالہ درج نہ ہونے پائے، جس کی تفصیل ابھی مولانا نے خود بتائی۔ اس سلسلے میں ان کے احباب متعلقین بھی مبارکباد کے لائق ہیں، جنہوں نے بہت تعاون پیش کیا، ورنہ ریاض میں رہتے ہوئے اتنے اہم اور تحقیقی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے کتاب میں بھیراں کی قدیم تاریخ اور اس دور کے مایہ ناز علماء اور بزرگوں کے تذکرے کے ساتھ اس قدیم بستی کے جغرافیائی حدود و خصوصیات، یہاں کی صنعت و حرفت، تہذیب و ثقافت اور یہاں تک کہ رسوم و رواج کو بھی بڑے سلیقے کے ساتھ دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، ایک اقتباس میں نے نقل کیا تھا لیکن اس کو انہوں نے بیان کر دیا، اس لیے اس کو ختم کرتا ہوں۔ کتاب کی خاص بات مصنف کی رواداری، کشادہ ذہنی اور وسعت قلبی ہے۔ انہوں نے موجودہ دور کے قدیم و جدید علماء و فضلاء کا تذکرہ بھی بغیر کسی مسلکی تعصب کے کیا، اور ہر مکتبہ فکر کی نمایاں علماء و دانشوران کا ذکر عزت و احترام کے ساتھ ان کی قابلیت و صلاحیت اور خدمات کو بیان کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ صرف مسلم شخصیات کے ذکر ہی پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ نمایاں غیر مسلم شخصیات کا ذکر بھی پوری دیانتداری سے کیا ہے۔ تمام لوگوں کی خدمت میں سوالات بھیج کر اپنے رفقا کے ذریعے ان کے جوابات حاصل کیا اور اسے مرتب کیا۔ اس طرح گاؤں کے تمام علماء و وفات کا نام، ان کی ولادت و وفات اور حالات و خدمات کا احاطہ ہو گیا ہے۔ مدارس و مساجد اور اسکول و مکاتب، ادبی اور رفاہی تنظیموں، مندروں کا ذکر بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یہاں کے شعراء و ادباء کا ذکر اور ان کی شاعری اور نثر نگاری کے نمونے بھی شامل کتاب ہیں۔ اخیر میں گاؤں کی نمایاں اور اہم شخصیات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب میرے نزدیک بہترین علمی کاوش اور مستند ماخذ و مصدر ہے۔ یاد رہے کہ تاریخ ایک ایسا فن ہے جو ہمہ وقت رواں اور متحرک رہتا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ تاریخ بنتا جاتا ہے جو آنے والے وقت میں اس کتاب کا حصہ بنتا جائے گا، لیکن اب جو کچھ بھی لکھا جائے گا اس کے لیے اس کتاب کی حیثیت مصدر اول کی رہے گی، اور اس سے استفادہ بہر صورت ناگزیر ہوگا۔ اب جو بھی آگے بڑھے گا، کچھ بھی لکھے گا، تو اس کتاب کو سامنے رکھنا ہی ہوگا۔ فی الحال یہاں کی تاریخ اور یہاں کے علماء و اعیان اور شعراء و ادباء اور دانشوران کا ذکر خیر اور اس گزرتے وقت کی پوری داستان دل نواز تاریخ بھیراں کے صفحات میں محفوظ کر دینے والی شخصیت کا نام بھی محفوظ احمد ہی ہے۔ میں اس اہم علمی اور تحقیقی کارنامے پر ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اہل بھیرا اور لید پور ان کی صرف زبانی نہیں، عملی طور پر بھی حوصلہ افزائی کر کے ان کا حوصلہ بڑھائیں گے، اور اس عملی حوصلہ افزائی کا آغاز میں کرتا ہوں کہ 10 نسخہ قیمتاً مجھے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا محفوظ احمد قاسمی کی اس محنت و کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس خدمت پر ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور مزید خدمت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات حاضرین، مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی اور حاجی بابو کتاب کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ مصنف کی کاوشیں، کوششیں، محنتیں، دقتیں کتاب کو تیار کرنے میں جو شامل ہیں اسے بھی بیان کر رہے تھے، اور ایک خاص موضوع کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا۔ تاریخ سے متعلق ہماری جو دلچسپی ہے، ذوق ہے، وہ بہت مختصر ہے، بلکہ نہیں کے برابر ہے۔ یوں کہا جائے کہ تاریخ اسلاف کو اب یہ کیا جانے گی نسل نو، قوم کے بچے جی بہلائیں تصویروں اخباروں سے۔ تو ہماری قوم کے جو بچے ہیں، یعنی ہم لوگ ہیں اور ہماری نسلیں ہیں، ان کا ذوق ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کرے یہ ذوق سلیم پیدا ہو جائے۔